الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخبز آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج کی یہ محفل بہت بابرکت ہیں، محفل حمد و نعت ہیں، اللہ رسول کی بات ہیں، جگہ بھی مبارک احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر جو سب سے پسندیدہ جگہ ہیں اللہ کو وہ مسجدیں ہیں، اور یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں اور بیت اللہ کی شاخیں ہیں۔ وہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جو مرکز تجلیات ہیں، ضبط انوار ہیں، لاکھوں دلوں کی قرار ہے، جس کی بنا آسمان پر فرشتوں نے، زمین پر انسانوں نے، آدم علیہ السلام نے کی، جس کے معمار ہونے کا لقب ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، جس کا انہدام بزم ہستی کے اختتام کی علامت ہے، وہ بیت اللہ جس پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جس میں مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود ہے،
حتیم ہیں، رکن یمانی ہیں، ملتزم ہیں، طواف ہیں، صفا مروہ کی سعی ہے، وہ ساری نسبتیں جس بیت اللہ میں ہیں، یہ مسجدیں بھی اسی بیت اللہ کی بیٹیاں اور اس کی شاخیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ جگہ بھی مبارک، محفل بھی مبارک، اس لیے کہ اس محفل کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ساتھ۔ اور نسبت تو بہت قیمتی ہوتی ہے یا نہیں؟ عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ یہ نسبت جب ملی تو ابو بکر صدیق بنا، یہ نسبت جب ملی تو عمر فاروق بنا، یہ نسبت جب ملی تو عثمان ذوالنورین بنا، یہ نسبت جب ملی تو علی حیدر کرار شیر خدا بنا، یہ نسبت جب ملی تو خالد بن ولید سیف اللہ بنا، یہ نسبت جب ملی تو حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی بنا، یہ نسبت جب ملی تو ابو عبیدہ امین حاضح الامہ بنا، یہ نسبت جب ملی تو مکہ مکرمہ بنا، یہ نسبت جب ملی تو مدینہ منورہ بنا، یہ نسبت جب ملی تو صحابہ اکرام اولئک ہم الصادقون بنے، اولئک ہم المفلحون بنے، اولئک ہم الفائزون بنے، اولئک ہم الراشدون بنے، اولئک ہم المؤمنون حقا بنے، کلا وعد اللہ الحسنى بنے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین بنے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ بنے، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی بنے، کانوا احق بها وأهلها بنے، انزل علیہم السکینۃ بنے، والذین معه صدیق بنا، اشداء علی الکفار فاروق بنا، رحماء بینہم عثمان بنا، تراہم رکعا سجدا علی بنا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سب صحابہ بنے، مثلہم فی التورات بنے، مثلہم فی الانجیل بنے، والسابقون الاولون بنے، من المہاجرین والانصار بنے۔ یہ سب نسبت کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ وہ طبقہ جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا، یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنایا۔
سبحان اللہ۔ بات کیا تھی کہ کیسر و کسرا سے نہ دبے چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ صحابہ آج اس مقام پر پہنچے، خلاصہ کیا ہے؟ نسبت قائم ہو گئی تھی، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو۔ تو میرے دوستو، یہ آپ اور میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نسبت مسجد کے ساتھ، پھر انڈائریکٹلی بیت اللہ کے ساتھ، پھر قرآن کے ساتھ، پھر محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے ہر دفعہ میں کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا نور نظر صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کا در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم، امام المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم، والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ذکر آیا، میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب عہد کہن کے لیے پیام رحیم تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی بدی وانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا نبی کی آمد کا تذکرہ حسین مدنی کے سامنے ہوا، آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ آقا کی آمد کا تذکرہ ماہر کے سامنے ہوا، آواز آئی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پراسپیرٹی ملی، ہر نبی کو مقام ملا، لیکن سارے انبیاء کے محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو، احسانات کو جس گلدستے میں جمع کر دو وہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی شان میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی کی آمد کا تذکرہ قاسم نانوتوی کے سامنے ہوا، آواز آئی جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں، پر دو چار جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں، پر دو چار۔ بھائی دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے، لیکن جتنا بھی بڑا ادیب ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، مقرر ہو، مصنف ہو، کھلاڑی ہو، ایکٹر ہو، سیاست دان ہو، سائنسدان ہو، بزنس مین ہو، عقل مند ہو، لیکن اس کے جانے کے بعد کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے، لوگ پہلے والے کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا، ریکارڈ توڑ دیا۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا نہ کوئی ریکارڈ توڑ سکتا ہے، بلکہ وہ خود اپنا ریکارڈ توڑتا رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آقا کی آنے والی ہر گھڑی، گزری ہوئی ہر گھڑی سے افضل ہے۔ تو یہ معمولی محفل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شاعر مقرر کیے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھا کر آقا اور صحابہ سنا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ عمرۃ القضاء کے موقع پر آقا کے سامنے جا رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آقا کے سامنے اشعار؟ آقا نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، اس کے اشعار کافروں پر تمہارے تیر سے بھی زیادہ سخت لگے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، اور قیس بن ثابت بن شماس رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کے خطیب تھے۔ سب سے پہلے خطیب الانصار اور پھر خطیب الاسلام کا لقب حضرت قیس بن ثابت بن شماس رضی اللہ عنہ کو ملا۔ تو یہ محفل اس کو آپ معمولی نہ سمجھے، آپ کے سامنے جو قرآن پڑھتا ہے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیسا پڑھ رہا ہے، ایک یہ دیکھنا ہے کہ کس کا کلام پڑھ رہا ہے۔ طلب سے سنیں گے تو اللہ پاک قبولیت سے نوازیں گے، بے طلبی سے سنیں گے اللہ محروم کر دے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کے کتاب کی بات کو ہلکا لیں گے، اللہ ہلکا کر دے گا۔ نام بھی نہیں ہوگا افسانوں میں۔ محفل چھوٹی ہو یا بڑی، ادب سے سنا کر، ادب سے سنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اس محفل کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کو کون سی ادا پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے، اس کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جو حمد و نعت کی محفل ہے، کون پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ دیکھنا ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ آقا کی بات ہوتی، صحابہ ایسے ادب سے سنتے، ایسی خاموشی سے سنتے، گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلیں گے تو اڑ جائیں گے، ایسا ادب۔ اور آقا کے سامنے اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے کہ آقا کو پوچھنا پڑتا کہ بھائی ذرا زور سے تو بولو، مجھے آواز سمجھ میں نہیں آئی، سنائی نہیں دی۔ ادب کی وجہ سے اتنے آرام سے پڑھا کرتے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آج تو آقا کی بات ہوتی ہے، کسی کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ کوئی پڑھتا ہے لیکن محبت سے نہیں پڑھتا۔ ایک انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تھے، فرمایا پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ دیوانے تھے آقا کے، پروانے تھے آقا کے۔ ایک موقع پر انصار کے سردار کھڑے ہو کر کہنے لگے، آقا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں جو آپ سے یوں کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ہم ایسے نہیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کی خاطر آگ میں کود پڑیں گے، آپ کی خاطر سمندروں میں چھلانگے لگا لیں گے، آپ کی خاطر تیر کھانے کو برداشت، آپ کی خاطر اولادوں کو قربان کر دیں گے، آپ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، آپ کے قدموں میں دنیا جہاں کی دولت نچھاور کر دیں گے۔ ہم زندہ رہے، آقا کی طرف انگلی اٹھے اسے کاٹ دیا جائے گا۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی، موت پر بیعت کی، جب تک دم میں دم ہے، سانس میں سانس ہے، جان میں جان ہے، ناموس رسالت پر جان کی بازی لگاتے رہیں گے۔ وہ آخری صحابی جب بحر اٹلانٹک میں جاتا ہے، بحر ظلمات میں جاتا ہے، اپنے گھوڑے کے پاؤں اس سمندر میں ڈال کر کہتا ہے مجھے پتہ چل جائے اس سمندر کے پار بھی کوئی تیری ربوبیت کو چیلنج کرنے والا، تیرے نبی کی گستاخی کرنے والا، تیرے صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والا موجود ہے، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ تب تو اقبال نے تڑپ کر کہا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو کیا خیال ہے، محبت ہے یا نہیں؟ زبانی محبت ہے یا حقیقی محبت ہے؟ یہاں پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو کہتا ہے مجھے آقا سے محبت ہے لیکن آقا کا چہرہ داڑھی پسند نہیں، آقا سے محبت ہے لیکن سنت امامہ پسند نہیں، آقا سے محبت ہے لیکن سنت لباس پسند نہیں،
آقا سے محبت ہے لیکن سنت طریقے پر نکاح اور شادی پسند نہیں، آقا سے محبت ہے لیکن سنت طریقے پر کاروبار پسند نہیں، آقا سے محبت ہے لیکن عورتوں کو پردہ پسند نہیں، آقا سے محبت ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، آقا سے محبت ہے لیکن نظر قابو میں نہیں، آقا سے محبت ہے لیکن زبان قابو میں نہیں، آقا سے محبت ہے لیکن گانا اور میوزک بھی سننا ہے، آقا سے محبت ہے لیکن یہود و نصارہ سے دوستیاں بھی لگانی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ محبت کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ جھوٹا۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ غلامی رسول میں بھائی موت پہلے آتی ہے یا زندگی؟ زندگی تو قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں موت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں سب سنو، غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، تمہارے دعووں سے، تمہاری آرزوؤں سے، تمہارے نعروں سے، تمہاری حسرتوں سے، تمہارے صرف چاہ لینے سے، تمہارے سلوگن سے کچھ نہیں ہونے والا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ ہم اس محفل میں اس نیت سے آئے کہ اس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ ہے۔ بھائی تین چیزیں اللہ نے مسلمانوں کو ایسی دی کہ وہ کافروں کے پاس نہیں ہے۔ ایک مسلمان ریڑھی چلانے والا ہے لیکن اس کے پاس یہ تین دعوتیں ہیں، اور دوسرا مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ بل گیٹس کا نام سنا ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہے، ریڑھی چلانے والا، اس کے پاس یہ تین نعمتیں ہیں۔ دوسرا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، بل گیٹس، دنیا کا امیر ترین آدمی، لیکن تین چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ مسلمان کے پاس یہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ ایک بیت اللہ، اور دوسرا رسول اللہ، دوسرا اور تیسری چیز کتاب اللہ۔ یہ تینوں چیزیں کافروں کے پاس۔ بیت اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیت اللہ کا اللہ کا، اور عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ۔ بھائی بیت اللہ ادب اور احترام والا ہے، کوئی بیت اللہ کی غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، بیت اللہ سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نعوذ باللہ بیت اللہ کو کوئی پتھر مار سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس عبداللہ کے ساتھ ہیں جو اللہ کو بیت اللہ سے زیادہ محبوب ہے۔ آقا نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت اللہ کو بیت اللہ سے زیادہ پیاری ہے۔ حسد عبداللہ کے ساتھ، بغض عبداللہ کے ساتھ، چغلی عبداللہ کے ساتھ، مارنا عبداللہ کے ساتھ، ظلم عبداللہ کے ساتھ، چوری عبداللہ سے، رشوت عبداللہ سے، سود کا لین دین عبداللہ کے ساتھ، رسوائی اور بے عزتی عبداللہ کی۔ وہ عبداللہ جو اللہ کو بیت اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اس کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز رسول اللہ یا روزہ رسول اللہ۔ آج آقا اپنے روزے میں حیات ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، جا کر سلام کر سکتے ہیں، بلکہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود آقا تک پہنچاتے ہیں، آقا کو خوشی ہوتی ہے۔ جب امتی گناہ کرتا ہے، گناہ بھی پہنچتے ہیں، آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو
تو ہم ان 3 چیزوں کی قدر کریں۔ آخری بات کہہ کر اپنا بیان ختم کروں گا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جب میں اسے سوچتا ہوں تو مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹینشنیں ریلیز ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگتا ہوں، میرے تلوے زمین سے اوپر کو اڑ جاتے ہیں۔ اور سے سنیے، ایک یہ چیز کہ اللہ نے قرآن میں ہم سب کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا۔ قل یا عبادی، کہہ دیجئے اے میرے بندوں۔ اگر کوئی پرائم منسٹر کسی کا نام لے کر اسے آن کرے، یوں کہیں یہ میرا بندہ ہے، میرا آدمی ہے، وہ کتنا پراؤڈی ہوتا ہے، کتنا فخر کرتا ہے۔ اللہ ساری دنیا کے سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ صرف علماء کو، صرف مفتیوں کو، صرف تبلیغیوں کو، صرف نیک لوگوں کو نہیں، اسرفوا علی انفسہم، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، بد نظری کرنے والا، اس گناہ گار کو اللہ نے اپنا بندہ کہہ کر پکارا۔ اے میرے بندو، یہ یائے نسبتی میں وہ مزہ ہے، سمجھ آئے تو مزہ آ جائے، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ کہہ کر پکارا۔ اور دوسری چیز فرمایا، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ نبی نے کتنی وفا کی، نبی نے کتنی وفا کی، اللہ اکبر کبیر۔ چاند سا حسین چہرہ زخمی ہوا ہمارے لیے، موتی سے حسین دان شہید ہوا ہمارے لیے، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری ڈالی گئی ہمارے لیے، شعب ابی طالب میں 3.25 سال پتے چبائے ہمارے لیے، بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا ہمارے لیے، خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے انگارے بجھے ہمارے لیے، سمیہ کو 2 لخت کیا گیا ہمارے لیے، زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملے ہمارے لیے، ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑا گیا ہمارے لیے، صدیق اکبر کو لہو لہان کیا گیا ہمارے لیے، ابن مسعود کو مار پڑی ہمارے لیے، ہجرت پر صحابہ مجبور ہوئے ہمارے لیے، پھول سی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہمارے لیے، شاعر ساحر کاہن کہا گیا ہمارے لیے، کئی دن فاقے برداشت کیے ہمارے لیے، جنت البقیع میں ساری رات رو رو کر گزاری ہمارے لیے، بدر اور احد میں تڑپے ہمارے لیے، فرش اور عرش پہ امت کے لیے تڑپے ہمارے لیے، کربلا میں نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے ہمارے لیے، طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنایا ہمارے لیے، اتنی وفا کی، بدلے میں ہم بے وفا نکلے۔ ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھ کر شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، فاطمہ، سمیہ، عائشہ پاکیزہ نام رکھ کر بے پردگی، بے حیائی کرتی ہیں۔ آج ہم نے آقا سے بہت بے وفائی کی، آج ہم توبہ کریں۔ کافروں نے جو گستاخی کی وہ بہت ہے، مسلمانوں ہم گستاخی نہ کریں۔ ایک مسلمان کو کافر کے ساتھ کھڑا کرو، ہیئر اسٹائل سے لے کر پاؤں تک آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا۔ ایک مسلمان لڑکی کو کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کرو، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک پتہ نہیں چلے گا مسلمان کون سا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج توبہ کرے چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی
اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔